جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سفارتخانہ پاکستان کے اندر، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایکسلنسی سفیر پاکستان راجہ علی جہاز صاحب. ان سے ہم بات کریں گے جو کووڈ-19 سعودی عربیہ میں آیا. جو ڈیفینیٹلی یہاں پہ 23 سے 25 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد ہے، اور جہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہو وہاں پہ مسائل یقیناً ہوتے ہیں. اور ناظرین، جو کووڈ-19 جب آیا تو ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ایک کرائسس تھا. یہ نارملی مسائل سے ہٹ کے ایک چیز تھی. یہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہوئی، کرفیو بھی لگے، تو کافی سارے معاملات ہیں. اس والے سے ہم بات کریں گے. بہت سارے سوالات جو آج ہم سفیر صاحب سے کریں گے، اور آپ کو موقع ملے گا ان کے جوابات ان سے سننے کا. تو سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں ایکسلنسی کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا، سب سے پہلے آپ نے ٹائم دیا سر. موسٹ ویلکم جی، تھینک یو سو مچ. آپ کی طرف سے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم سفارت میں رہ کے اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ایک رابطہ، ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکیں. تھینک یو. یقیناً سر. اچھا سر، سب سے پہلے بتائیں گے کووڈ-19 جب سعودی عربیہ میں آیا تو سعودی حکومت کی طرف سے، یہاں کے جو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان ہیں، ان کی طرف سے کچھ اقدامات فوری طور پہ اٹھائے گئے، جس میں انہوں نے جتنے بھی شاپنگ مالز تھے، اسکولز تھے، اس کے علاوہ مساجد وغیرہ تھی، اس کو بند کیا انہوں نے. اور یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، چاہے وہ شہری ہیں، مقیم غیر ملکی ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا. اس سے یقیناً ایک بڑا فائدہ ہوا کہ کووڈ-19 کا جو پھیلنے کا خدشہ تھا وہ اس طرح یقیناً نہیں نظر آیا جس طرح باقی ممالک میں یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلا ہے. تو سر، سب سے پہلے آپ ان اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا یقیناً؟ بالکل جی، آئی تھنک جو سعودی حکومت بالخصوص بادشاہ سلامت اور جو کراؤن پرنس ہیں ولی عہد، ان کی طرف سے جو احکامات آئے کووڈ-19 کے سلسلے میں، وہ بہت ہی کارآمد تھے. جیسے آپ نے کچھ گنے، جس میں سوشل ایکٹیویٹیز یعنی مالز میں جانا اور گیدرنگز کرنا، کانگریگیشنز کرنا، مساجد بند ہو جانا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بلکہ سو مچ سو جو شاید بہت ہی مشکل فیصلے ہوتے ہیں، جیسے مکہ پاک مدینہ میں جو صورتحال ہے وہ ابھی تک ہے، پر وہ بھی ان کو فیصلہ ایک کرنا پڑا. اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی غرض تھا، اینڈ دیٹ از کہ انسان کی بھلائی، جو اس کی صحت ہے وہ قائم رہے. تو ایک تو یہ بہت ہی خوشائن سٹیپس تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بروقت تھے. اور آبویسلی آبجیکٹیوٹی یہی تھی کہ نہ صرف اس وبا سے بچا جائے، بلکہ اس کی مزید پھیلاؤ کے اندر یا پھیلاؤ سے بچا جائے. سر، آپ تھوڑا سا بتائیں گے اس اوور آل صورتحال میں جب سعودی عربیہ نے کرفیو لگایا اور انہوں نے ایس او پیز بھی جاری کی، بار بار ہدایات بھی کی لوگوں کو، جتنے بھی شہری اور غیر ملکی تھے ان لوگوں کو، یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے مختلف ممالک کے لوگوں کی. سر، آپ پاکستانیوں کا ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے کیسا لگا؟ ان کا کیسا کردار تھا؟ انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، یا ان کو بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی کوشش کی گئی تب جا کے انہوں نے عمل کیا؟ پاکستانیوں کا کیا کردار تھا ایس او پیز کے اوپر عمل کرتے، ماسک کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو ہیں؟ دیکھیے سر، اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، اور بہرحال دینا تو ہے. آپ نے سوال کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی جو میرے تاثرات ہیں وہ میں عوام تک پہنچاؤں، پاکستانی بھائیوں بہنوں بزرگوں تک پہنچاؤں. سو ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، اگر ہم پاکستانیوں کو لیتے ہیں کنگڈم میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی وسیع تعداد ہے. 2.4 2.5 ملین پاکستانی یہاں پہ ہیں. پھر اس تعداد کے اندر ہمیں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ کس سیکٹر آف اکانومی میں وہ اس وقت زیادہ ہیں. وہ کنسٹرکشن ہے، اور کنسٹرکشن میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لیبر کلاس ہے، جس کو ہم بلو کالر کلاس کہتے ہیں. اچھا، اب ان کا جو زندگی ہے، طرز زندگی ہے، وہ بھی بڑا نایاب ہے. اب کہنا میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک لیونگ کوارٹرز کو ری یوز کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک بھائی ہے، وہ اپنا کمرہ چھوڑ کے کام کے لیے جاتا ہے، تو کچھ گھنٹوں کے لیے وہ جب کام کر رہا ہے تو اس کی وہی سپیس جو اس کمرے میں موجود ہے وہ ایک اور بھائی استعمال کر رہا ہے. تو وہ جو جگہ ہے اس کی، جس کو آپ پرائیویٹ کوارٹر کہتے ہیں، ذاتی جگہ کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس کی ذاتی جگہ نہیں ہے، وہ ری یوز میں رہتی ہے. اور یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے، یہ ایسی ہی وجوہات کے بیسس پہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی ٹف ٹرائنگ
اور ڈیفیکلٹ سچویشن آ گئی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بھائی جو ہیں، اس میں ہم بالخصوص پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، آئی ایم شیور اور نیشنلٹیز بھی ہیں جن کے ورکرز یہاں پہ ہیں اور شاید اسی طرح کے حالات وہ بھی فیس کر رہے ہیں. تو یہ ایک پیکیولیرٹی ہے جس کے اندر ہمیں سعودیہ کو اور پاکستانیوں کو دیکھنا ہوگا. ٹوٹل آپ کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹل کتنے پاکستانی ہیں جو کرونا سے افیکٹ ہوئے، کرونا کے مریض ہیں سعودی عربیہ میں، اور ڈیتھ کتنے لوگوں کی ہوئی ہے ٹوٹل؟ یعنی نہیں مطلب سب کی آپ بات پوچھ رہے ہیں؟ سب کی، پاکستانیوں کی اونلی. اچھا، پاکستانی جو لاسٹ ہنسا ہمیں پتہ چلا تھا جی، میرے خیال میں 2500 کے قریب ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں کرونا سے جی. لیکن یہ ہنسا جو ہمیں ملا ہے یہ کچھ ہفتوں پہلے ملا تھا. اچھا سر، کتنے لوگوں کا ٹوٹل انتقال ہوا پاکستانیوں کا کرونا سے، یا جو باقی جو دیگر کبھی کچھ موت ہوتی ہے، اموات ہو جاتی ہیں، لوگ بیمار رہتے ہیں، سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو وہ تھوڑا سا بتائیں گے سر؟ میں آج کے حوالے سے شروع کرتا ہوں، آج کے دن سے شروع کرتا ہوں. اس وقت ہمارے پاس جو ٹوٹل میتیں ہیں پاکستانیوں کی یہاں سعودیہ میں، جس میں ہم نے جو ہند سے لیے ہوئے ہیں اس میں جدہ ریجن بھی ہے، ریاض ریجن بھی ہے اور دمام بھی ہے. اینڈ وی آلسو ہیو ادر ریجنز جو سعودیہ کے ہیں. ہمارے پاس کل رات گئے تک یا آج صبح تک 137 میتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب اس جو آپ کا سوال ہے کہ کتنی کووڈ سے ڈیتھس ہوئی ہیں اور کتنی نان کووڈ سچویشنز ہیں، وہ آئی تھنک تھوڑا سا اس میں نا ٹائم لگتا ہے جی ڈٹرمن کرنے کے لیے. اور ایک پوزیشن لے لینا کہ جی اتنوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کووڈ سے، دیٹ وڈ ناٹ بی رائٹ ٹو بی آنیسٹ. تو وہ ہمارے ایک پوزیشن ہے ہماری کہ ہم پوچھتے ضرور ہیں، بیکاز اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ نے بھی ریسنٹلی ایک قانون پاس کیا ہے ریگارڈنگ ٹرانسپورٹیشن آف ڈیڈ باڈیز آؤٹ سائڈ کنگڈم. تو اس میں پھر یہ سچویشن ہم نے کلیئر کرنی ہے کہ کووڈ افیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں. بٹ یہ ایک ریگولر ایکسرسائز ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ ریگولر ایکسرسائز ہے. روز کے روز سفارت جو ہے یہ اس ہنسے کو اپڈیٹ کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ جی ہمارے پاکستانی جو ہیں کتنوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. وجہ جو ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بیکاز ہاسپٹلز میں رش ہے اور ریزنز پتہ چلتے چلتے تھوڑا ٹائم آتا ہے، بٹ ڈیتھ کا ہمیں آلموسٹ انسٹنٹلی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو ڈیڈ باڈیز اب تک جا چکی ہیں مختلف فلائٹس میں، 15 16 20 یہ فگرز ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں، یہ ان 137 جو آپ بتا رہے ہیں جن کا انتقال آج کی ڈیٹ تک ہوا، ان کے علاوہ ہیں یا ان کے بیچ میں ہی ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ ہیں جو ابھی یہاں پہ ہیں، یہاں پہ ہیں. اور آبویسلی کووڈ کے آنے سے پہلے تو یہ سلسلہ جو تھا، یہ باڈیز کا واپسی کا جو سلسلہ تھا پاکستان جانے کا، یہ ایک عام پروسیس تھا. ہمارے PIA کی فلائٹیں ماشاء اللہ آتی تھیں، وہ فری آف کاسٹ باڈیز کو واپس لے کے چلی جاتی تھیں، تو وہ تو اس میں کوئی مسائل نہیں تھے. اور اس کو ہم ریگولر ایکسرسائز میں ڈال دیتے تھے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن کووڈ کے بعد ایک کوالٹیٹیو چینج آ گیا سارا. اور اس کے اندر پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے شروع میں تو ایک انڈیفائنڈ لا تھا یہاں پہ کہ کوئی کسی شخص کی بھی میت اگر کووڈ ریلیٹڈ ہے ڈیتھ تو وہ سعودیہ سے باہر جا ہی نہیں سکتی، وہ اس نے یہیں پہ اس کی تدفین ہونی تھی. تو یہ تو ان کی پہلی پوزیشن تھی. لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ لا ریوائز کیا ہے، یہ پوزیشن ریوائز کی ہے. اور اب جو نئی پوزیشن ہے وہ ہے کہ جی 3 دن کے اندر اگر کووڈ افیکٹڈ باڈی ہے تو وہ اگر وہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو 3 دن کے اندر وہ اپنے واپس ملک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر نان کووڈ سچویشن ہے تو وہ 15 دن کی مہلت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے، تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح مینیج بھی کر لیں جی. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور چیز یہاں پہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو پروسیس میرے علم میں ہے، شاید میں بھی آئی ایم رانگ، کہ وہ یہ کہ آپ کو پہلے پولیس کو بتانا پڑتا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پولیس آگے ریفر کرتی ہے ڈاکٹر کو، جو بھی میڈیکل ٹیم وہ چیک کرتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کس وجہ سے انتقال ہوا، ڈیفینیٹلی کہ انکوائری ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر اس ڈیڈ باڈی کو آگے شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ بھی سرد خانے میں بھیجنا ہے، کہیں بھی بھیجنا ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. تو سر اس حوالے سے ہمارے لوگ کتنے اس چیز کو یعنی جانتے ہیں، اس قانون کو کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ کیونکہ سر ریسنٹلی میں ابھی بات کرنا چاہوں گا، پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ عناصر نے ایک ڈیڈ باڈی کی ویڈیو بنا کے اور اس کے پاس برف کے کچھ انہوں نے بلاک سے رکھ کے شاپر میں، اور ایک یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ دیکھیں پاکستانیوں کی یہاں پہ تارکین وطن کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بالکل رل گئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور حکومت کہاں ہے، سفارت خانہ کہاں ہے. تو اس میں سفارت خانے کا کتنا
قصور تھا, اور یہ جو انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے, کیا یہ باعث ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں تھی یہ چیز, کیونکہ وہاں پہ اور بھی نیشنل کے لوگ رہتے ہیں, تو یہ پاکستانیوں نے یہ جو ویڈیو جاری کیا ہے اس پہ پھر ایک کمپین پوری لانچ ہوئی, تو یہ سر ایکچولی سلسلہ کیا تھا, اس میں کتنی حقیقت تھی, اور اس باڈی کو جب ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا, یا ایمبیسی کے بھی ڈیفینیٹلی نوٹس میں آیا ہوگا, تو اس کے بعد ان لوگوں نے ویڈیو دوبارہ کیوں نہیں جاری کی کہ ہمارے ساتھ اس طرح تعاون بھی کیا گیا اور یہ سارا ہوا, یہ تھوڑا سا بتائیں گے یہ معاملہ کیا تھا ایکچولی؟ دیکھیں شیر صاحب, سب سے پہلے تو یہ میں حکومت پاکستان, پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور اپنی جانب سے اور سفارت کے عملے کی جانب سے میں ہر اس پاکستانی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جن کے لوڈ ونس, جن کے پیارے کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پہ ان کو بس یہ انفارچونیٹ ٹائم دیکھنا پڑا اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہے جی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سفارت ہے, سفارت کا ایک بڑا ڈیفائنڈ رول ہے جی, اور ہم کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم ہر اس پاکستانی بھائی بہن بزرگ تک پہنچیں جس کو ہماری ضرورت پڑتی ہے. اور خاص طور پہ ان دنوں میں آپ نے ایک خاص سوشل میڈیا ایونٹ کا ذکر کیا, تو پہلے میں اپنی پوزیشن کے حساب سے یہ کلیئر کروں کہ مجھے ہر کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے, مائی کیپیسٹی ایز دی ایمبیسڈر, میں سفیر ہوں, کوئی بھی کہہ سکتا ہے اور میں نے اس کی بات سننی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن میں کوئی بات ایسی نہیں کرنے والا کسی پاکستانی بھائی بہن بزرگ کے خلاف, میری پوزیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے ہر حال میں ان کی بات سن کے ان کو پروٹیکشن دینی ہے اور حد الوسع کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو. وہ رات کے جو انسیڈنٹ جیسے پیش کیا گیا, شاید اس میں اتنی صداقت نہیں تھی جیسے دی گئی. حقیقت یہ ہے کہ جب وہ باڈی جب وہ پیچھے پڑی تھی تو اس کا علم مجھے بھی تھا, میں بھی رابطے میں تھا کچھ لوگوں کے ساتھ جو اس انسیڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے. سفارت کا آدمی وہاں پہ موجود تھا, اگر شاید تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہے, آگے پیچھے دیر سویر ہو گئی ہے, تو وہ اس وجہ سے نہیں لیٹ پہنچا کہ وہ کچھ اور کر رہا تھا, وہ کسی اور شاید سملر چیز میں مبتلا تھا, تو وہاں سے اٹھائے تو ادھر پہنچ گیا. اس کے بعد نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی ہم نے باڈی کو سرد خانے میں لے کے جانا ہے. تو سرد خانے کے اندر بھی حالات آپ کو یہاں پہ پتہ ہیں کہ جس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک روسٹر بن جاتا ہے. جب وہ آپ نے بھی ایک بڑا اچھا ایک پروسیجر ایکسپلین کیا کہ ڈیتھ ہونے کے بعد سب سے پہلے پولیس آتی ہے, پولیس اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے, پھر ہاسپٹل جاتی ہے باڈی, ہاسپٹل جا کے ڈاکٹرز اس کو چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پریلیمنری سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں جی ڈیتھ جو ہے سو اینڈ سو ریزن کی وجہ سے ہوئی ہے, سو اینڈ سو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ چل بسا ہے. تو اس کے بیس کے اوپر پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ اس کو سرد خانے میں منتقل کر دیں. تو سرد خانے میں اگر جگہ ہوگی تو باڈی جائے گی امیڈیٹلی, نہیں ہوگی تو ایک سسٹم ایک روسٹر میں آ جائے گی. تو شاید اسی طرح کی کوئی دیر سویر ہوئی ہے اس میت کے پیچھے. شاید کچھ باتیں ایسی ہو گئی اس کے اندر جو مس ریپرزینٹ کی گئے, جو حقیقت سے ذرا ہٹ کے تھی. تو میں آپ کی نسبت سے اس انٹرویو کے حوالے سے میں یہ اپرچونٹی لیتا ہوں کہ میں سب پاکستانی بھائیوں بہنوں بزرگوں کو کلیئر کروں کہ سفارت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور سفارت ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جو سعودی قانون کے ساتھ ہے, جو اس کے ساتھ رہے گی. اور ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنا ٹیلی فونز ہم نے آپ کو دے رکھے ہیں, اور اس پہ بھی بڑی شکایات ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کو بھی کلیئر کر سکتا ہوں کہ وہ جو شکایت ہیں اگر آپ ہم تک رابطہ کریں, اور انشاءاللہ جیسی آپ ہمیں بتائیں گے وی ول کم ٹو یو. اور جہاں ہم جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے تو آپ اگر ہمیں نہ بھی بتائیں تو شاید ہم آپ سے سوچنے سے پہلے پہنچ جائیں. اچھا سر, اس وقت دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک امبیسی میں جو پاسپورٹ ہے اور تارکین وطن کے وہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں, وہ ایک پروسیس چل رہا ہے, وہ آج ہم نے دیکھا, وزٹ کیا. اور دوسرا جو لوگ پاکستان جانا چاہ رہے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں, کسی کو کوئی ایشو ہے, بیمار ہے, ان کو ٹکٹس وغیرہ دی جا رہی ہیں. تو سر آپ تھوڑا سا بتائیں گے یہ آپ کون سا ایسا پیمانہ ہوتا ہے, کس طرح کرائٹیریا بنایا جاتا ہے جس پہ آپ یہ پریفر کر کے ان تمام لوگوں کو لسٹڈ کرتے ہیں جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں,
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بندہ ڈیزرو ہے اور اس کو جانا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں گے. اچھا، اس میں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایات ہیں کہ ہم نے کن لوگوں کو ترجیحات دینی ہے پاکستان واپسی کے لیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں کسی کا حق نہیں لے سکتا. جو پاکستانی ہے اس کا حق ہے وہ پاکستان جائے گا، اسی لیے اس کے پاس پاکستانی شہریت ہے اور وہ چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اور میں یا کوئی اور بندہ کوئی اس پاکستانی کو روک نہیں سکتا. یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو پی آئی اے کی پروازیں چل رہی ہیں یہ نارمل کمرشل فلائٹس نہیں ہیں، یہ اسپیشل فلائٹس ہیں. اور اسپیشل فلائٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے صرف اس لیے چلائی ہیں کہ ان پاکستانیوں کو واپس ملک میں لایا جائے جو یہاں پہ سٹک ہو گئے ہیں، جس کو ہم سٹرینڈڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سٹرینڈڈ کون سے ہیں؟ ایک وہ جو یہاں ایک چھوٹے مدت کے لیے وزٹ پہ آئے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، ان کے ویزاز ختم ہو گئے، وہ ایک طویل عرصے سے یا تو یہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. پیسوں کی کمی ہو گئی ہے اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز آتی ہے کہ ان میں بزرگوار ہیں جو یہاں پہ ہیں، وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو طبی امداد کی ضرورت ہے. یہاں پہ طبی امداد میسر نہیں ہے، ڈاکٹرز پاکستان میں ہیں. سوچ کے آئے تھے نا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے. اس کے علاوہ ایمرجنسیز ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کسی پاکستانی. اس میں نہ صرف وہ لوگ ہیں جو یہاں وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں بلکہ یہاں پہ جو پاکستانی رہائش پذیر ہیں، اقامہ ہولڈرز ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو تین موٹی موٹی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں، اب چوتھی بھی ہے جو یہاں کام کر رہے تھے لیکن اب ان کے کام ختم ہو چکے ہیں، کانٹریکٹس ختم ہو چکے ہیں، وہ لیڈ آف ہو گئے ہیں بیکاز آف کووڈ سچویشن. تو وہ بھی ایک ایکولی پریسنگ سیگمنٹ ہے جس کو ہم نے واپس بھیجنا ہے. تو ان سب حضرات کو واپس بھیجنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسپیشل ہدایات دی کہ آپ اسپیشل فلائٹس چلائیں. سر اس میں ایک چیز اور، اس میں کیا وہ قیدی بھی جا رہے ہیں، وہ لوگ جن کو آپ نے کووڈ سے پہلے کچھ آؤٹ پاس ایشو کر دیے ہوں، دریل جیل کے ذریعے جو ایک پروسیس ہوتا ہے سعودی عربیہ کا جو قانون ہے، تو وہ لوگ بھی اس میں جا رہے ہیں، ان کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا یا وہ ابھی پینڈنگ ہے وہ لوگ؟ نہیں، اس میں صرف وہ پاکستانی جا رہے ہیں جو یہاں کسی نے، جو میں نے آپ کو موٹی موٹی کیٹیگریز بتائی، صرف وہی واپس جا رہے ہیں. قیدیوں کا اس میں کوئی ذکر نہیں. اچھا سر، ایک چیز اور، جو لوگ پاکستان گئے تھے کووڈ 19 سے پہلے، جاب والے لوگ وہاں پہ اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے. اور لیکن حال ہی میں ایک سعودی میڈیا پہ ایک اعلان آیا تھا سعودی حکومت کی طرف سے کہ جب کووڈ 19 کا بالکل خاتمہ ہوگا سعودی عرب سے، تو سعودی حکومت 1 مہینے کا ریلیف دے گی ان تمام لوگوں کے، کہ ان کا ایکسٹینڈ ہو جائے گا آٹومیٹلی ویزا، وہ واپس آ سکیں گے اپنی فلائٹس لے کے سعودی عربیہ اور اپنے کاموں پہ دوبارہ جا سکیں گے. کیا اس طرح کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ یہ میں نے بھی، ہاں جی، میں نے بھی سن رکھا ہے. اوبیسلی یہ تو ایک ناول سچویشن ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے نا جی، نئی ہے بات ساری، کہ ایک شخص گیا، چھٹی پہ گیا، اور اس کے جو ویزا کے جو قواعد ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے اوبیسلی، بیکاز وہ ٹریول بھی کر نہیں پایا اور کمرشل ایئر لائنس بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. تو اوبیسلی یہ تو میرے خیال میں سعودی حکومت نے اس پہ اعلان کیا ہوا ہے. اور بھی بہت سارے اعلانات ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے مفت علاج دے رہی ہیں. یہاں پہ جو لوگ انفارچونیٹلی یا جن کے لیگالٹیز نہیں رہیں، انلیگل ہو گئے، ان کے لیے بھی بڑی مراحت انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں. تو آئی تھنک ہیومین ایکٹیویٹیز تو بہت زیادہ تھیں. دے ہیو بین ویری انڈرسٹینڈنگ اینڈ کوآپریٹو. اور صرف اب کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سعودیہ اپنے دروازے ایک بار پھر کھولتا ہے، نہ صرف کمرشل ایئر لائنس کو لینے کے لیے بلکہ باہر سے جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہائش پذیر تھے لیکن انفارچونیٹلی اس وقت یہاں نہیں تھے اور باہر سٹک ہو گئے، وہ واپس آ سکیں. تو وہ سچویشن جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک. اچھا سر، کمیونٹی کا آپ کو کردار کیسا لگا جب کووڈ 19 آیا تو راشن کا ایشو ہوا، تو ایمبیسی نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے ان کیمپس تک، ان لوگوں تک راشن پہنچایا، اور کمیونٹی اور دیگر جماعتیں اور تنظیمیں بھی لگی رہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فخر محسوس کرتا ہوں جی کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ہماری کال پہ نہیں، خود اپنے آپ کو انہوں نے حاضر کیا اور کہا کہ جی بالکل ہم دینا چاہتے ہیں.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں بیشتر بھائی ہمارے ایسے بلکہ سارے ہی ہیں جو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیا جائے، اور بس انہوں نے کہا کہ جی اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمیں سفارت کو جب بھی کسی پاکستانی نے فون کر کے بتایا ہے یا کوئی میسج کیا ہے کہ جی ہمیں راشن کا پرابلم ہے، چاہے جہاں سے بھی فون آ رہا ہو، مکہ سے آ رہا ہو، مدینہ سے آ رہا ہو، حائل سے آ رہا ہو، جہاں سے بھی آ رہا ہو، ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ اس تک یہ سامان پہنچ جائے۔ جی سر، لاسٹ میں ہمارے ویورز کو، تاکہ یہ بتاؤں کہ آپ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں آپ انہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات چھوٹی سی بات کہوں گا، یہ سفارت ونس اگین میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں جی، یہ 70 سالوں سے یہاں پہ ہے، اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں وہ بہت ہی گہرے ہیں، میں برادرانہ سے بھی بڑھ کر ہیں، اور یہ واحد ملک ہے جہاں پہ نہ صرف ہم 25-26 لاکھ کا ہندسہ ہمارا ہے جو یہاں رہائش پذیر ہے، بلکہ ہر مہینے 1.5 سے 2.25 لاکھ پاکستانی صرف یہاں ٹریول کرتا ہے، مختلف ریزنز کے تحت۔ کچھ زائرین ہوتے ہیں، کچھ اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کر رہے ہیں، کچھ بزنس ریلیٹڈ آتے ہیں، اور کئی ویسے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم سب مل ملا کے 1.5 سے 2.25 لاکھ پاکستانی ہیں جو یہاں آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پورے ملک میں الحمدللہ میں بطور سفیر اس پورے ملک میں آلموسٹ پھرا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہر ایک اینٹ پہ ماشاءاللہ پاکستانی کی چھاپ ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم نے اس ملک کے تعمیر میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہ چیز میں بطور سفیر ہی نہیں کہہ رہا، یہ سعودیز بھی کہتے ہیں کہ ہم یعنی پاکستانیوں نے یہاں دن رات محنت کی ہے، ان کا ہاتھ بٹایا ہے، اور یہ اس کے تہہ دل سے شکر گزار بھی ہیں۔ یہ جو کووڈ سچویشن ہے یہ پوری دنیا پہ یکساں آئی ہے، پاکستانیوں پہ صرف نہیں آئی، اور ہم نے اس وقت اپنا کیریکٹر شو کرنا ہے، پاکستانی کیریکٹر شو کرنا ہے کہ وبا جتنی بھی بڑی ہو ہم ایک ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں تکلیفات آئیں گی، پہلے بھی آئی ہیں، ہم ایک رہے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے پاکستان میں فلڈ آ گئے اور سارے پاکستانی اکٹھے ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے جو متاثر ہو رہے تھے فلڈ سے، یا ارتھ کویک آ گیا 2006 کا، تو کس طرح ہر پاکستانی جان ایک ہو گئی کہ ہم نے سب کو مل کے ان کی مدد کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیار غیر میں ہیں، ہمیں آپ اپنا حصہ سمجھیں، سفارت کو، سفارت کے ہر عملے کو، ہر آدمی کو اپنا حصہ سمجھیں۔ غلطیاں ہم سے ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن ہم آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، آپ سے ہم پیار اور محبت چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز جو میں ادھر بالخصوص کہنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ فون کر کے بات کر لے، تو یہاں پہ اگر میری ایک ریکویسٹ ہوگی، اگر آپ ہر پاکستانی یہ سمجھ لے کہ ہم ساری سفارت سب کام چھوڑ کے صرف ٹیلی فون پہ بیٹھ جائے تو تب بھی ہم آپ کے ٹیلی فونز پوری طرح نہیں سن سکتے۔ آپ باہر جو آپ سعودیہ میں ہیں، آپ 25-26 لاکھ ہیں، ہم سارے ملا کے 100-125 سے اوپر نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ سے بھاگ گئے ہیں یا آپ کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ ہم تک ضرور پہنچیں گے، اور جب پہنچ گئے تو آپ ہمیں کسی بھی حال میں کم نہیں پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی ہیں آپ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے ایکسلنسی راجہ علی اعجاز صاحب، سفیر پاکستان جو کہ ریاض میں موجود ہیں۔ ان سے ہم نے سوالات کیے اوورسیز پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، اور آپ نے ان کے جواب سنے۔